ایویشن کی ہسٹری کو بمشکل 100 سال ہوئے ہیں. یہ کچھ عرصہ پہلے سینچری منائی گئی ہے اس کی ڈسکوری چینل کے اوپر ایویشن کی ہسٹری کی. 1910-12 کے اندر پہلی دفعہ انسان نے اڑنے کی صلاحیت حاصل کی ہے. وہ پھر ایک شر میں سے خیر نکلا. جب ورلڈ وار 2 ہوئی تو اس دوران پھر چونکہ ایویشن کو ایک اہمیت حاصل ہوگی, پھر اس میں سارے ملکوں نے اپنے ریسورسز لگائے اور پھر جہازوں کے ڈیزائن اس قدر امپروو ہوئے, ورنہ تو شاید 100 سال میں جہاز اتنے نہ بنائے جاتے. ورلڈ وار 2 میں ہر 5 منٹ میں امریکہ ایک جہاز بنا رہا تھا, اور اس جنگ کے دوران 4.25 لاکھ جہاز بنائے ہیں امریکہ نے. جناب یہ میں 80 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, تسی کہہ رہے ہو اسے یروشلم فتح کرنا ہے. آپ ایک جہاز بھی نہیں بنا سکتے, اس کا ٹائر نہیں بنا سکتے. وہ ورلڈ وار 2 میں 4.25 لاکھ جہاز صرف امریکہ نے بنائے تھے ہٹلر کا مقابلہ کرنے کے لیے. ہر 5 منٹ میں ایک جہاز بنا رہے تھے, اور لاکھوں لوگ انہوں نے فیکٹریوں میں لگائے ہوئے تھے. تب جا کے انہوں نے وہ جنگ جیتی ہے. پھر انہوں نے رائٹ پہنچتا ہے کہ ویٹو کریں, جس کو چاہیں ویٹو کرتے. انہوں نے یہ محنت کے ذریعے مقام حاصل کیا. ہم شعر و شاعری کرتے رہ گئے, قنوت نازلہ ہی پڑھتے رہ گئے, پریکٹیکلی کوئی کام نہیں کیا ہم نے. یہ چیزیں بھی اپنی جگہ ہیں, لیکن پریکٹیکل کام بھی کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں. آج تک ان جہازوں کے ڈیزائن کو امپروو کیا جا رہا ہے. مسئلہ یہی تھا کہ انسان پہلے یہ سمجھتا تھا کہ جس طرح پرندے اڑتے ہیں نا, اس طرح ہم بھی اڑ سکتے ہیں. اگر ہم نے کوئی ڈیوائس بنانی ہے, کوئی مشینری بنانی ہے, تو وہ اس طرح ہو کہ وہ ایسے ایسے کرے اور تھوڑی دیر اڑے. لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اتنے تو ہمارے اعضاء مضبوط ہی نہیں ہیں, اور نہ ان پروں کا وزن اتنا ہلکا ہو سکتا ہے کہ اس کے نیچے آپ انجن فٹ کریں اور وہ یوں کریں اڑ سکیں. وہ تو اپنا وزن بھی نہیں اٹھا سکیں گے. یہ تو جب فزکس کے قوانین کے اوپر ایمفسائز کیا اس وقت کے سائنٹسٹ نے, سائنس کی فیلڈ کے بزرگان دین نے, تو انہیں پتا چلا کہ بھائی یہ تو کام کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یوں پر ہلائیں, یہ تو پر ہی ٹوٹ جائیں گے. یہ قدرت کے بنائے ہوئے پر ہیں کہ جو پھڑپھڑاتے بھی ہیں اور وہ سارے کام کرتے ہیں. پھر ان کا یہ ہمیں پر سیدھے ہی رکھنے پڑیں گے, یوں کیا تو یہ تو ٹوٹ جائیں گے. یہاں سے پر سیدھے ہوں اور ان کے نیچے ہم انجن لگائیں اتنی فورس والا کہ وہ گلائڈ کرنا شروع کرتا ہے. جیسے ہی یہ آئیڈیا آیا تو پھر جہاز بن گیا. اور اس آئیڈیا کو آنے میں ہزاروں سال انسانی تاریخ کو لگے. اس طرح دماغ ہی کسی کا جاتا تھا کہ یار اس طرح سوچا جائے. لوگ ہمیشہ پرندوں سے کاپی کرتے تھے. پرندوں کا اڑنا اور ہمارے اڑنے میں یہ والا فرق ہے, لیکن باقی جو پروں کا ڈیزائن ہے وہ آج بھی پرندوں سے کاپی ہوتا ہے. آج سے آلموسٹ بمشکل یہ 15 سال پہلے کی بات ہے کہ سارے جہازوں کے ڈیزائن چینج ہو گئے. پرانے جتنے جہاز ہیں نا پاکستان کے, تو آج بھی وہی والے جہاز اڑ رہے ہیں, ان کے پر سیدھے اینڈ سے. لیکن آپ ایمریٹس کے جہاز دیکھیں, آپ یو کے والوں کے جہاز دیکھیں, امریکن کے جہاز دیکھیں, سعودی ایئر لائن کے جہاز دیکھیں, ان کے پاس نئے والے ماڈل ہیں. اور یہ ماڈل امپروو ہوئے آلموسٹ 15-20 سال ہوئے. مجھے یاد ہے 20 سال بھی نہیں ہوئے, 15 سال, کہ جب یہ ماڈل امپروو ہوا تھا نا, تو باقاعدہ ہمارے تمام پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر بھی خبر آئی تھی کہ اب سے سارے جہازوں کے ڈیزائن امپروو ہو رہے ہیں. اور وہ امپروو انہوں نے کیا, عقاب کو دیکھ کے, چیل کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ ان کے پر اینڈ سے تھوڑے سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں, پر بالکل اینڈ پہ جا کے نا تھوڑا سا ایسے اٹھا ہوتا ہے. یہ آپ غور کریں, ایسے نہیں ہوتے, بالکل اینڈ سے اٹھے ہوتے ہیں. اس طرف بھی دھیان نہیں گیا. اتنے عرصے سے جہاز بن رہے تھے, پچھلی پوری صدی میں اتنے جہاز بنے, جمبو جٹ بن گیا, بوئنگ 747 بن گیا, ایئر بس سامنے آ گئی. اب ان کو جا کے پتا چلا کہ یار یہ جو تھوڑا سا ایسے پر اگر ہم اٹھا دیں, اس کی جو ٹپ ہے اس کو تھوڑا سا اینگل اوپر کی طرف دے دیں ایج پہ, تو اس کی وجہ سے آپ آلموسٹ 10 سے 15% فیول بچا سکتے ہیں. کیونکہ اس کے ایج کے اوپر ایک ورٹیکس بنتا تھا ایئر کا, جو ڈریگ پروڈیوس کرتا تھا. اس کی وجہ سے جہاز کی سپیڈ کم ہوتی تھی, انرجی جہاز کی ضائع ہوتی تھی. اس کو جیسے ہی اٹھایا انہوں نے, وہ ورٹیکس ختم ہو گیا, اب وہ انرجی ضائع نہیں ہوتی ہے. اور پھر باقی ملکوں نے تو ظاہر پیسے لگا کے سارے جہازوں کے پر چینج کروائے ہیں, کیونکہ وہ تو چند ایک فلائٹس میں ہی آپ کا سارا خرچہ پورا ہو جائے گا, جس کے آپ وہ چینج کروائیں گے اس کے بعد فار ایور ہے. اب جتنے نئے جہاز آ رہے ہیں آپ دیکھیں, پاکستان نے بھی جو نئے خریدے ہیں نا, ان میں چند ایک ہیں جن میں یہ ہے, باقی سارے پرانے چل رہے ہیں, اس لیے آپ کو پاکستانی جہازوں میں نظر آئے گا. آج آپ جا کے ذرا ایمریٹس کے جہاز دیکھیں, سب سے زیادہ ان کے پاس ایئر بس A380 ہیں, وہ ڈبل ڈیکر جو بنایا ہے بوئنگ 747 کے مقابلے پر. ایئر بس والوں نے مکمل ہی ڈبل ڈیکر ہے. بوئنگ 747 تو صرف آگے سے ڈبل منزل تھا, پیچھے سے سنگل تھا, یہ مکمل ہی ڈبل منزل والا ہے. تقریباً یہ 600 کے قریب مسافر, 550 کے قریب اٹھا سکتا ہے. اس کے آپ پر دیکھیں وہ اینڈ سے اٹھے ہوئے, تو وہ کنٹینیوس لرننگ انہی پرندوں کو دیکھ کے ابھی بھی جاری ہے.
یہ مسلسل عمل جاری ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان پرندوں کو ہم نے تھاما ہوا ہے. اللہ نے کیوں تھاما ہوا ہے؟ بھائی اس ہوا کے اندر قوت اچھال، بوائنسی کی فورس اللہ نے رکھی ہے. اگر قوت اچھال نہ ہو تو کوئی جہاز اڑ ہی نہیں سکتا. اگر قوت اچھال سمندر کے یا دریا کے پانی میں نہ ہو، کوئی بحری جہاز، کوئی کشتی تیر ہی نہیں سکتی. تو جب اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف منسوخ کرتا ہے نا تو بالکل درست کر رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر کمپیٹنسی، صلاحیت اللہ نے رکھی ہے. یہ فزیکل ورلڈ میں جتنی چیزیں ہیں، ان فزیکل فینومینا آف نیچر کو کانٹینیوس رکھا ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے. اگر یہ ہو کہ آپ 50 دفعہ پیٹرول کو آگ دکھائیں، 40 دفعہ تو وہ آگ لے لے اور 10 دفعہ نہ لے، تو میرے بھائی آپ کا تو یہ موٹر بائک کا انجن بھی نہیں چل سکتا، یہ مسنگ ہی کرتا رہے گا. لیکن یہ اتنے محکم قوانین ہیں اللہ کی طرف سے کہ اللہ تبارک و تعالی ان محکم قوانین کی برکت سے انسان کو یہ ترقی کروا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، کہ انسان ان چیزوں کو یوز کر کے اپنے لیے نفع مند چیزیں بنا رہے ہیں. تو ان میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو بات ماننا چاہیں، جو ایمان لانا چاہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو ہواؤں میں اڑ رہی ہے. صرف پرندوں کے اوپر، ان کے مائگریشنز کے اوپر، جتنی بھی اڑنے والی چیزیں چاہے وہ تتلیاں ہوں یا باقی پرندے ہوں، ان کے اوپر اگر ویڈیوز دیکھیں تو میرے بھائی آپ کو کئی سال چاہیے صرف ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے. پھر جو ان کو گھونسلے بنانے کا اللہ نے ہنر سکھا دیا ہے، پھر جو اپنی ریپروڈکشن وہ کرتے ہیں، انڈے دیتے ہیں اور ان سے بچے، اور پھر یوں ان کا سلسلہ آگے چلتا ہے. اور مچھلیوں میں آ جائیں انسان دنگ رہ جاتا ہے. مچھلیاں اپنی زندگی میں ہزاروں نہیں لاکھوں کلومیٹر سمندر میں سفر کرتی ہیں، لاکھوں کلومیٹر. اور بعض مچھلیاں پھر ایسی ہیں کہ وہ سارا سمندر گھوم کے اینڈ پہ وہ ان ندی نالوں میں واپس جاتی ہیں جہاں وہ پیدا ہوئی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. پہاڑوں کے اوپر گلیشیئر سے جب برف پگھلتی ہے، وہاں جو چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کے اوپر تالاب ہیں، ان میں جو مچھلیاں پیدا ہوئی ہیں نا، وہ ندی نالوں سے دریاؤں سے سمندروں میں پہنچتی ہیں. پھر وہ سمندروں میں لاکھوں کلومیٹر سفر کر کے واپس وہ سٹریم کے اگینسٹ سفر کرتی ہیں، دریاؤں کو چیرتی ہوئی، کتنا فورس. اور پھر وہ ان ندی نالوں سے پہاڑوں پر بھی چڑھتی ہیں جناب، چھلانگے مار کے. اتنے اونچے اونچے پہاڑوں میں چھلانگے مارتے 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 اس پہاڑ کی ٹپ کے اوپر پہنچ جاتی ہیں. وہاں جا کے وہ انڈے دیتی ہیں، ساتھ ہی مر جاتی ہیں. اور پھر نئے بچے اس میں سے پیدا ہوتے ہیں. ان کی مائیں نہیں ہوتی ہیں، ان کو اللہ نے سکھایا ہے. وہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور ڈاؤن سٹریم آتے ہیں، آتے آتے دریاؤں میں، پھر سمندر تک پہنچتے ہیں، وہاں اپنی زندگی گزارتے ہیں، لاکھوں کلومیٹر سفر طے کر کے ان کو پھر سگنل آتا ہے. سائنٹسٹ کہتے ہیں ان کے دماغ کے اندر ایسی کمپاس فٹ ہے کہ انہیں پتہ ہے وہ ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ جاتی ہیں جہاں سے وہ پیدا ہو کے آئی تھی. یہ نہیں ہے کہ کسی بھی وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں گی. اللہ نے کیسا دماغ میں فٹ کیا ہوا ہے. لیکن جب سے ہم نے یہ ڈیم بنایا ہے نا، تو اس قسم کی جو مچھلیاں تھیں وہ بیچاریاں واپس جا نہیں سکتی. ظاہر وہ ڈیم تو نہیں کراس کر سکتی. اس لیے امریکہ میں، یورپ میں کچھ عرصے بعد ڈیموں کو توڑ کے دوبارہ سے ان راستوں پر دریاؤں کو بحال کر دیا جاتا ہے. میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا کہ صرف یورپ میں کوئی 1.25 سے 1.5 لاکھ ڈیم موجود ہیں جن کو انہوں نے پورا پلان کیا ہوا ہے. پچھلے چند سالوں میں انہوں نے 10 سے 20 ہزار ڈیم توڑ دیے اور دوبارہ سے ایکو سسٹم بحال کیا. وہی مچھلیاں اب دوبارہ سے سمندروں سے انہی راستوں سے اوپر آ رہی ہیں، اور ان کی وجہ سے باقی جو لوگوں کا رزق وابستہ تھا، ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوا تھا، سب کچھ نارملائز ہونا شروع ہو گیا. ہم فائدہ تو ضرور اٹھاتے ہیں ڈیمز کا، لیکن اس کے ساتھ کچھ نقصانات ایکو سسٹم کے جڑے ہوتے ہیں جو اس وقت تو لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، لیکن اب آ رہے ہیں. اب اسی لیے لوگ آہستہ آہستہ گرین انرجی کی طرف جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، ڈیم بھی چھوڑ دو، اگرچہ یہ بھی گرین انرجی ہے لیکن ان سے بھی جان چھڑاؤ، سولر کے اوپر شفٹ ہو جاؤ اور دنیا کو مکمل طور پر اس پہ شفٹ کر دیا جائے تاکہ نہ ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو، نہ آپ فاسل فیولز کو جلائیں کہ جن کی وجہ سے کاربن پھیلے اور یہ باقی سارا ماحول میں ڈسٹربنس آئے جس کی وجہ سے اتنی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو خرابیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آہستہ آہستہ اس طرف انسان جا رہے ہیں. آپ کی رہنمائی سے ہم معذرت کرتے ہیں اس مسئلے میں. اس کی وجہ یہ ہے اس وقت جو ہمارا ملک جس پولیسرات سے گزر رہا ہے اس میں اگر اس پلیٹ فارم سے کوئی بھی بات ایسے کی گئی تو ہر کوئی اپنے مطلب کا اس میں سے جملہ نکالے گا اور وہ کہے گا جی وہ جی انجینئر صاحب نے بھی یہ کہہ دیا. حالانکہ انجینئر صاحب نے کچھ اور بھی کہا ہوگا آپ کے بارے میں. یعنی اگر میں جوڈیشری کے حق میں بیان دیتا ہوں تو میں پھر جوڈیشری نے جو ان 70 سالوں میں اس قوم کے ساتھ کیا ہے نا وہ بھی میں ہائی لائٹ کروں گا، تو وہ چھوڑ دیں گے اور دوسری چیز کو پکڑ لیں گے. اسی طریقے سے ملٹری ڈکٹیٹرز نے جو 70 سالوں میں اس قوم کے ساتھ کیا ہے اگر میں اس کو ہائی لائٹ کروں گا، فوج ہمارا ادارہ ہے ہم اسے آن کرتے ہیں، وہ آن کرنے والی بات کیش کروا لیں گے
کہ جی انجینئر صاحب نے فوج کو سرٹیفائی کر دیا ہے، اور جو جرائم کی ایک لسٹ ہے ڈکٹیٹرز کی، چند انڈیویجولز کی، جس کی وجہ سے قوم بھگت رہی ہے آج تک، وہ اس کو صرف نظر کر دیں گے، اور دوسرے اس کو اٹھا لیں گے اور فوج کے اوپر چڑھائی کر دیں گے۔ اور پرائم منسٹر صاحب کو تو میں کہنے کی ضرورت نہیں، پرائم منسٹر صاحب کی اپنی پرانی ویڈیوز ان کو ہانٹ کرنے کے لیے کافی ہیں، ہانٹ کر رہی ہیں، دیکھ لیں 90s سے لے کے آج تک جتنی ویڈیوز ان کی اپنی تھی ان کو ہانٹ کر رہی ہیں، ان کو تو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر میں نے کہہ دیا تو لوگوں نے کہنا جی انجینئر صاحب نے بھی کہہ دیا، اور اگر میں نے پرائم منسٹر کے حق میں کوئی بات کر دی تو انہوں نے کہا۔ مثلا میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں جو آج کل بڑا ایک ایشو ہے، اس کو تو میں نے چونکہ میں کوسچن کو ویل لیفٹ کر رہا ہوں، لیکن میں چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ تعالی۔ جب ملک کے حالات سازگار ہوں گے میں ایک ایک چیز ہائی لائٹ کروں گا۔ باقی ڈکٹیٹرشپ پہ ایک میرا پرانا کلپ ہے، وہ آج کل کسی نے بھی ری اپلوڈ بھی کر دیا ہے، وہ آپ دیکھ لیں، میرا موقف قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل واضح ہے۔ یہ پچھلے دنوں جو پرائم منسٹر صاحب نے اقوام متحدہ میں ایک تقریر کی تھی کہ جی ہم انڈونیشیا، اس کے ملیشیا اور ترکی کے ساتھ مل کے ایک چینل بنا رہے ہیں جو غیر مسلموں کے مقابلے پہ ہمارا چینل ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اب اس کے لیے جب کانفرنس کال کی گئی ہے تمہارے اپنے پرائم منسٹر صاحب گئے نہیں ہیں، اچھا ٹھیک ہے نہیں گئے، لیکن کم از کم قوم کو تو اعتماد میں لیں، آپ قوم کو تو کوئی بات بتائیں۔ قوم تو ابھی تک آپ کو ٹارزن نہیں سمجھتی ہے کہ آپ نے وہ تقریر کی تھی تو اب آپ کریں گے، جب اس کے اوپر پریکٹیکلی چلنے کی باری آئی ہے تو آپ جانے سے انکاری ہوئے ہوئے۔ تو قوم تذبذب کا شکار ہے، آپ قوم کو بات بتائیں اور ان کو اعتماد میں لیں تاکہ ان کے وسوسے سیٹل ہو۔ تو قوم کو تو انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا، شاید اس میں بھی کوئی حکمت ہو، اللہ بھلا کرے طیب اردگان صاحب کا۔ انہوں نے ٹرک میڈیا کو بتا دیا، پرائم منسٹر کی جو ملاقات ہوئی تھی تو پرائم منسٹر نے ان کے آگے تو رونا رویا، انہوں نے بتا دیا کہ بات یہ ہے کہ جی وہ جو سعودی حکمران ہے اس نے تھریٹ کی ہے، 4 ملین کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ آپ کو پتہ ہے آج کل جو حکمران پہ مسلط ہوا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائشی امت پہ بنا ہوا ہے، تو وہ انہوں نے اب 40 لاکھ لوگوں کو اگر پاکستان واپس بھیج دیں گے تو یہاں پہ تو پہلے ہی بے روزگاری ہے۔ پرائم منسٹر نے ڈیسیژن بالکل ٹھیک کیا ہے، لیکن یہ بات قوم تک پہنچائیں بھی تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ سر ہم غریب ہیں اور غریب بندے کو نخرے کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ یہ بدماشی کا حق اور دھمکیاں لگانے کا حق صرف امیر قوموں کو ہے، وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ وہ دھمکی لگائیں گے ہم جی اتنا پیسہ نکال لیں گے ڈالرز کی فارم میں آپ کی اکانومی بیٹھ جائے گی، تو سر غریب بندے کو بدتمیز نہیں ہونا چاہیے، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آگے پہلے ہم انگریزوں کے غلام تھے اب ان خاندانوں کے غلام ہو گئے۔ سر ہم پوری دنیا کے غلام ہیں جب تک ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتے، اور اس کے لیے میں بار بار کہتا ہوں کم از کم 5 اسمبلیاں اپنا وقت پورا کریں، مسلسل یہ سسٹم چلتا رہے، خود بخود عوام باہر نکالے گی۔ یہ بی آر ٹی منصوبے کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگلی بار اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو کے پی میں تو جن لوگوں نے بی آر ٹی منصوبے کے ساتھ کیا ہے ان کو ووٹ دے گی عوام؟ میں اس لحاظ سے پٹھانوں کو پنجابیوں سے بہتر سمجھتا ہوں، اگرچہ میں پنجابی ہوں، کہ وہ اس طرح لوگوں کو جج کرتے ہیں، ہر بار ڈیفرنٹ لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، تو یہ خود بخود سسٹم باہر نکال دے گا۔ باقی جو نہیں نکلا وہ اس لیے کہ ٹرو ڈیموکریسی آئی نہیں ہے، اس کے لیے اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور ادارے تب مضبوط ہوں گے جب جوڈیشری صرف اپنا کام کرے، ڈیم نہ بنائے، فوج اپنا کام کرے، تاجروں سے میٹنگیں نہ کرے، اور پرائم منسٹر صاحب بھی اپنا کام کرے، وہ آ کے یعنی ترجمان کسی اور کی ترجمانی نہ آ کے کر رہے ہیں، ورنہ آپ کی اپنی ویڈیوز آپ کو ہانٹ کریں گے۔ تو میں ان سارے ایشوز کے اوپر یہ کہوں گا کہ یعنی حالات و واقعات جو چل رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ماشاءاللہ جو پاکستانی قوم نے اپنے کپڑے خود اتارے ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، یقین کریں دل دکھتا ہے کس قسم کی غلیظ زبان ایک دوسرے کے بارے میں استعمال ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے انڈیا پاکستان کی دشمنی میں وہ زبان استعمال نہیں ہوتی جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف، ایک پاکستانی دوسری پاکستانی کے خلاف، ایک پارٹی کا بندہ دوسری پارٹی کے بارے میں کر رہا ہے۔ اور ماشاءاللہ غدار وطن کے سرٹیفکیٹ، گستاخ کے، لا مذہب ہونے کے سرٹیفکیٹ، جس کے پاس جو سرٹیفکیٹ ہے نا وہ فٹ کر سکتا ہے، اونے والو فٹ کیتے ہیں دوسرے کر رہے ہیں، اور دوسرا بھی اپنی غلطیاں تک جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ جس حد تک اتر سکتا ہے نا وہ اتر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں، اگر یہ چیز ہوئی ہے تو یہ بھی ہے۔ سارے اداروں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر خود صفائی کریں کہ وہ اپنی لیمٹس کو کراس تو نہیں کر رہے، رول آف لا ہونا چاہیے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں حکمرانی ملک کے اندر رول آف لا کی ہونی چاہیے، اور کوئی جوڈیشری کا جج، کوئی آرمی کا چیف، کوئی پرائم منسٹر عدلیہ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، اور عدلیہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی جج سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، قانون سے اوپر ہونا، قانون کے آگے جج بھی خود جواب دہ ہونے چاہیے کہ وہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان کو جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایسے فیصلے دے دیں آنے والی نسلیں بھگتی رہیں۔ یہ سندھ میں جو ہماری قوم بھگت رہی ہے نا، یہ سارا کچھ جوڈیشری کا کیا ہوا ہے۔ اس وقت اگر ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اس طریقے سے جوڈیشل مرڈر نہ کیا جاتا نا تو آج تک بھٹو زندہ نہ ہوتا، اور کوئی سندھ کی سنی بھی جاتی۔ ہر دفعہ وہ اسی نام کے اوپر ان کو ووٹ مل رہے ہیں، تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ یہ ایک بھٹو پنجاب کو بھی دینے لگے تھے، وہ شکر ہے کوئی ہمارے اداروں کے لوگوں کو بڑوں کو سمجھ آ گئی کہ یار خدا کا نام ہے،
ایک پٹو نہیں مریا ہے، اے دعا پٹو ہی زندہ رہے گا، جان چھڑاؤ. میں اشارتاً بات کر رہا ہوں آپ کو ساروں لوگوں کو سمجھ ہے. تو انشاءاللہ میں ان ایشوز کے اوپر کبھی مجھے موقع ملا جب ملک میں ہر چیز سموتھ چلی، انشاءاللہ یہ وقت بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی، تو یہ چیزیں ہم ہائی لائٹ کریں گے. جنرلی میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ میرا موقف یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی ڈومین سے باہر نکل کے کام نہ کرے. یہ ملک کا وسیع تر مفاد، حب الوطنی اور اس قسم کی جو سٹوریاں اور کہانیاں اور لطیفے بنا بنا کے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چھوڑ دیں. ہر بندہ اپنا کام کرے. اپنے کام کی طرف توجہ کوئی نہیں ہے، دوسروں کے کام میں ماشاءاللہ اتنا لچ تلتے ہیں کہ اپنے کام بھی اوور کم ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ لینا ہمارے جو ایکس چیف جسٹس صاحب تھے، وہ اسپتالوں میں جاتے رہے لیکن وہ جو کیس چھوڑ کے گئے تھے آج بھی 1.8 ملین کیسز وہیں پڑے ہوئے ہیں. تو دیکھ لیں وہ قوم دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو قوم کو نظر آ رہا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے. اور پھر وہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ جی اس ملک کے اندر طاقتور کے لیے قانون اور ہے، کمزور کے لیے اور ہے. تو دیکھ لیں چیف جسٹس نے کہا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سب کے لیے ایک قانون ہے. تو پھر قانون انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا ہے، تو آپ دیکھیں تھرتھلی مچی ہوئی ہے. تو وہ مسئلے تو یعنی وہ جو رولز آپ دوسروں کے لیے کھڑا کرتے ہیں نا، وہ پھر اپنے اوپر بھی کریں. اگر پاناما کے کیس کے اوپر اقامہ پہ فارغ کرنے پہ آپ نے جشن منائے ہیں نا، تو سر پھر آپ بھی جشن منائے آپ. لیکن پھر اگر آپ کہیں گے آپ جشن نہیں، ہم نے رونا پیٹنا کرنا ہے، تو پھر جو اس زمانے میں رو پیٹ رہے تھے اور ججوں کو گالیاں نکال رہے تھے وہ بھی جسٹیفائی ہو جائیں گے. تو یہ بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی؟ یہ تو یعنی گھنٹوں اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. میں اشارتاً کچھ باتیں کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. ہم پہلے اتنے بلند بات دعوے نہ کریں کہ جب کل کو ہم آ کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے تو ہمیں پتہ چلے کہ اس سیٹ کی گرمی محسوس ہونا، تو ہمیں پتہ چلے اچھا فلاں پرائم منسٹر نے اس وقت یہ کیوں کیا تھا، مجھے بھی اب وہی کچھ کرنا پڑ رہا ہے. وہ گورنمنٹ IMF کے پاس کیوں گئی تھی، اس گورنمنٹ سعودیہ کے آگے کیوں لیٹ گئی تھی، آج مجھے بھی وہی کچھ کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ نیچے لوگ بیٹھے ہوئے نا، وہ اگر آپ کو پرانی کوئی ویڈیوز دکھائیں، آپ کی سٹیٹمنٹس کے اوپر ہانٹ کرنے کی کوشش کریں، تو اس پہ غصہ کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. آن کریں. مجھے کوئی بتاتا ہے جی تسی ہے کیسی پہلے دیکھ لو، میں کہتا ہوں ہاں یار بس غلطی تھی. لیکن ہم ماشاءاللہ اتنے اکڑ والے ہیں کہ اپنی غلطی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں ہم اس وقت بھی ٹھیک تھے، اب بھی ٹھیک تھے. تو یہ جب عوام سنتی ہے نا، پھر کہتی ہے یار نہیں، ایسے لیڈرز پہ کوئی ہمارا اعتبار نہیں کہ آپ اس وقت بھی ٹھیک ہوں اس وقت بھی ٹھیک. آپ دیکھ لیں ہمارا یہ جب پہلا فیصلہ آیا ہے ابھی حالیہ کیس کے اندر، تو اس وقت جو DGSPR نے رسپانس کیا وہ اتنا ابرپٹ رسپانس تھا کہ کتنے ذمہ دار ادارے کی طرف سے اتنے سخت الفاظ میں جوڈیشری کے بارے میں لینگویج استعمال کی، تو قوم نیچے کیا کرے گی. ہاں لیکن جب بعد میں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے ڈیٹیل کے بعد، وہ میں کہتا ہوں میں داد دیتا ہوں کہ جس حوصلے اور صبر کے ساتھ انہوں نے کی، اسی طریقے سے پہلا بیان بھی ان کو آنا چاہیے. تو یہ آپ اس وقت جذبات میں آپ بھی رو میں بہ جائیں گے، پھر آپ لوگوں سے نہیں ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ بھی اس طریقے سے قانون کی حکمرانی. سب سے پہلے ہمارے بڑوں کو قانون کی حکمرانی کرنی ہوگی، تو پھر چھوٹے بھی کریں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے، پھر ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہوتا رہے گا. لیکن اب شکر الحمدللہ لوگوں میں اتنی ایجوکیشن آ گئی ہے کہ لوگوں کو پتا چل رہا ہے کون سا صحیح ہو رہا ہے کون سا غلط ہو رہا ہے. پہلے تو ایک PTV ہوتا سی نا، وہ دی مرضی ہوتی سی، جو مرضی چلا دے، اور قوم بھی پیچھے بٹ دی بٹ بنی رہتی سی. ٹھیک ہے نا. آج مجھے بتائیں ہماری نوجوان نسل جتنی ایجوکیٹڈ ہے، ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو کے بھی پالیٹکس میں اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. وہ اسی نور دان کے وہ ترانوں میں گم ہے بیچارے، اپنی ملک کی محبت کے اندر. لوگوں کو پتہ نہیں ملک کے ساتھ کون کون کیا کیا کر رہا ہے، نہیں پتا. لیکن آج کے بچے کو آپ پوچھیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ادھر انہوں نے یہ کہا تھا اب یہ ہو گیا، یہ دیکھیں جی ان کی پرانی ویڈیو، یہ پہلے یہ کہتے تھے اب یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ دیکھیں جی یہ کہتے تھے نون لیگ والے پہلے یہ کہتے تھے اب نون لیگ والے جشن منا رہے ہیں، PTI والے پہلے جشن مناتے تھے اب یہ پھوڑی ڈال کے بیٹھے ہوئے دکھا رہے ہیں نا لوگ. تو یہ کیوں دکھا رہے ہیں؟ یہ میڈیا کی برکت. میں سوشل میڈیا کو اس حوالے سے نعمت سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی ایجوکیشن ہو رہی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، باتیں چھپانے سے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اوپن ڈسکشن سے ہی غصے ٹھنڈے ہوتے ہیں، اوپن ڈسکشنز کے بعد ہی معاملات نارملائز ہوتے ہیں. ادروائز اگر آپ کہیں گے مٹی پاؤ، سر کوئی چیز ایسی ہے جس سے تسی مٹی پائی ہوئے اور باہر نہ نکل گئی ہوئے؟ کوئی ایک بات بتائیں. ہر چیز پہلے تو ہوتا تھا 2-3 سال بعد باہر نکلتی تھی، اب 2-3 دن بعد ہی باہر نکل جاتی ہے. وہ یار اندر تو یہ ہوا تھا، نکل جاتی ہے نا. تو پھر آپ ہر چیز باہر جب نکل ہو جاتی ہے، اور اس سے پہلے کہ باہر نکلے اور لوگ اس میں مرچ مسالے ڈال کے کچھ اور بھی ساتھ بیان کر دیں اور آپ کلیریفیکیشن دیتے پھریں، آپ خود ہی آگے کلیریفائی کر دیں کہ یہ بات ہوئی تھی، یہ بات ہوئی تھی. ابھی یہ دیکھ لیں ہمارے وہ جب چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو کے انہوں نے آخری خطاب کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی میرے بارے میں صحافیوں کے ساتھ میٹنگ کے بارے میں یہ باتیں لوگوں نے کی ہیں، میں نے تو یہ باتیں کی نہیں تھی. تو سر جب پوری رات میڈیا پہ یہ چیزیں چل رہی تھی، اس دن صبح آپ نے کوئی بیان کیوں نہیں جاری کیا تھا کہ وہ معاملہ دفن ہو جاتا؟ جب آپ کے خلاف آ کے اٹارنی جنرل نے تقریر پڑھی ہے فل کورٹ ریفرنس کے اندر، اس وقت آپ کو بھی یاد ہے کہ میں کلیریفیکیشن دوں. یہ کلیریفیکیشن دینا ہر بندے کا جو پبلک اکاؤنٹ ہولڈر ہے، جب اس پہ
الزام لگے اس کی ذمہ داری ہے، خالی کلیریفیکیشن نہیں، دلائل کے ساتھ۔ اس کے ثبوت میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام کو رات کے گپ اندھیرے میں ایک عورت ملنے کے لیے آئی، آپ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، آپ اس عورت کے ساتھ کافی دیر گفتگو کرتے رہے، پھر اس عورت کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے، بڑی دور تک چلے گئے، کافی دیر بعد آپ واپس آئے، راستے میں چوراہے پہ کچھ صحابہ کھڑے تھے جنہوں نے یہ چیز دیکھی، چونکہ اسٹریٹ لائٹس نہیں تھیں، بالکل گپ اندھیرا تھا، اندازے سے ہی لوگ چل رہے تھے۔ نبی علیہ السلام ان کے پاس آ کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ جس عورت کے ساتھ میں گیا تھا یہ میری بیوی صفیہ تھی، مجھے ملنے کے لیے آئی تھی، اعتکاف کی حالت میں تھا میں، تو میں اس کو گھر تک چھوڑنے کے لیے گیا تھا، رات کا وقت، گھر جا سکتے ہیں اس میں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے بارے میں کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی غیر محرم عورت سے رات کے اندھیرے میں باتیں کر رہے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، کسی بھی وقت تمہیں وسوسہ آ سکتا ہے، اور رسول اللہ کے بارے میں وسوسہ آنا ایمان ہی فارغ کرے گا۔ رسول اللہ کا سٹیٹس کوئی دنیاوی حکمرانوں والا تو نہیں ہے، پیغمبر ہے، لیکن نبی علیہ السلام اتنے بڑے سٹیٹس میں ہو کے بھی اپنی کلیریفیکیشن دے رہے ہیں۔ حکمرانوں کا بھی، جوڈیشری کا بھی، فوج کا بھی کام ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہو اپنی کلیریفیکیشن دیں، اور یہ جو آئے دن فوج کے ترجمان بنے ہوئے ہیں نا پولیٹیکل لیڈرز کے اندر، فوج کے حوالے سے اتنی یعنی دھمکی امیز تقریریں کر کر کے، ایک وہ پنڈی کے بھی ہیں صاحب، خود ساختہ ترجمان بنے ہیں، ان ترجمانوں کے اوپر کو بھی بین کرنا چاہیے، یہ بھی جلدی پہ آگ کا کام کریں، کلیریفائی کریں کہ بھائی یار یہ اس کا ذاتی بیان ہے، وہ تو سیدھا سیدھا کہہ رہا ہوتا ہے جس طرح وہ جی ایچ کیو میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو آگ لگا رہا ہوتا ہے نا۔ اگر آپ انکار نہیں کر رہے، دوسروں کو موقع ملتا ہے، کہتے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہی ہوا ہے، حالانکہ ادھر کو پتا بھی نہیں ہوگا ایسا ہوا ہے۔ تو یہ سب کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میری ویڈیوز سارے ججز تک اور جنرلز تک اور پولیٹیشنز تک، ہائر اپس تک پہنچتی ہیں اللہ کے فضل سے، ان کی ایجوکیشن بھی اس حوالے سے ہوتی ہے۔ غصہ چھوڑیں، معاملات کو مل جل کے چلائیں، ورنہ جو بچے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں بڑوں کی لڑائی کا، جس گھر کے بڑے آپس میں لڑ رہے ہوں اس کے بچے معاشرے کے لیے ناسوری ثابت ہوں گے۔ یہ قوم آپ کے بچوں کی مانند ہے، ان کو ایجوکیٹ کریں، آپس کی لڑائی کو اس طریقے تک نہ اچھالیں کہ اب مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے 8 سے 9 ڈرامے لگتے تھے، اور وہ ڈرامے لگتے تھے جو ایجوکیٹ کرتے تھے آپ کو۔ اندھیرا اجالا لگتا تھا، من چلے کا سودا لگتا تھا، وارث ڈرامہ لگتا تھا، جو ہماری معاشرتی معاملات میں ہمیں ایجوکیٹ کیا کرتے تھے ڈرامے۔ تو آپ پتہ ہے کہ لوگ سارے کام کاج چھوڑ کے سڑکیں ویران ہو جاتی تھی، پرائم ٹائم ہوتا تھا 8 سے 9، اور جیسے 9 بجے خبریں لگتی تھی ٹی وی بند کر دیتے۔ لیکن آج کیا ہو چکا ہے؟ یہ دنیا میں صرف ادھر ہی ہو رہا ہے کہ 8 سے 9 ٹی وی اینکرز بیٹھے ہوتے ہیں اور سیاستدانوں کو لڑا رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈرامہ نہیں دیکھتا، یہ دیکھنے میں فرق۔ اور 9 بجے خبر نامہ جو شروع ہوتا ہے اس کے لیے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے خبر نامے پہ ٹی وی آف ہوتے تھے، اب خبر نامے پہ ٹی وی آن ہوتے ہیں۔ یار یہ خبریں دنیا میں اسی طریقے سے اہم ہے جس طرح پاکستان کے اندر ہے، یہ ادھر ہی کوئی زیادہ معاملہ ہے۔ اوہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اوہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ ہم کس طرف نیشن کو لے کے جا رہے ہیں؟ یار وہ پرانا دور واپس آ جائے۔ وہ اشفاق احمد صاحب کہتے تھے یار دعا کرو پیٹرول زمین ہی واپس ٹوٹ جائے، دنیا سکون آ جائے گا۔ اور وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جب یعنی یہ ہوائی جہاز کا سفر اس طرح نہیں تھا، تو کہتے ہیں ہم 15 دن بھی بحری جہاز کا سفر کر کے پہنچتے ہوتے تھے، 15 دن ہوتے تھے گپے مارنے کے لیے، ہر چیز ڈسکس کرتے تھے۔ آپ کہتے ہیں ہم جہاز میں 15 گھنٹے سے بھی کم میں پہنچ جاتے ہیں امریکہ میں، لیکن نہ راستے میں ٹائم ہوتا ہے، نہ ایئرپورٹ پہ گپے مارنے کا ٹائم ہوتا ہے، نہ جہاز کے اندر ٹائم ہوتا ہے، ادھر بھی افراتفری، سب کچھ کر کے واپس آ جاتے ہیں، اپنے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ اور پہلے کتنا مبارک دور تھا کہ اگر کراچی میں کوئی چیز ہے وہ کراچی والے ہی کھاتے ہیں، اب وہ وہاں سے یہاں آ رہی ہوتی ہے، یہاں والی وہاں سے جا رہی ہوتی ہے، تو لوگ تازہ چیزوں کی بجائے اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے یار دعا کرو پیٹرول دوبارہ زمین ہی بڑھ جائے، سکون ہو جائے۔ سکون کیسا ہوگا آپ دیکھیں گے، لوگ اسی طریقے سے زمین پہ اپنا اگائیں گے، کھائیں گے، مزے کی زندگی گزاریں گے۔ اب کتنی بے سکونی ہوئی ہے یہ دیکھ، یہ وہ تبدیلی جو آپ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ ہم اپنی روایات کے معاملے میں بھی کمزور ہو چکے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں فوج سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور عدلیہ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، اور سب سے بڑھ کے جو ہمارے سرپرست ہیں پرائم منسٹر، جو فوج اور عدلیہ سے بھی اوپر ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سر پارٹی نہ بنے، معاملات کو سیٹل کر کے چلیں، ورنہ یہ قوم جو ہے نا وہ جس امید سے آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، نئے پاکستان کی امید سے، یہ نہ ہو کہ وہ کہیں پرانا پاکستان ہمیں وہی پاکستان واپس کیا جائے، یہ نیا پاکستان تو بڑا مہنگا پڑا ہے، ایسا نہیں ہونا۔ ٹھیک ہوگا جی، میرے خیال اسی کو کنکلوڈ کرتے ہیں، باقی سوالات انشاءاللہ اگلی بار کر لیں گے۔ پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ، تو یقیناً غوث پاک نے لوح محفوظ بھی پڑھا ہوگا، بلکہ وہ تو لوح محفوظ دیکھ کے تو بتاتے تھے اس کی قسمت میں اتنے بچے ہیں۔ تو غوث پاک نے لوح محفوظ تے رسول اللہ دی نماز دی ویڈیو نہیں دیکھی، نبی اسلام کی نماز کا طریقہ بھی وہاں لکھا ہوگا کہ آخری پیغمبر اس طریقے سے نماز پڑھیں گے۔ تو میرا خیال ہے تمہارے غوث پاک نے وہیں سے دیکھ کے رفع الدین شروع کیا تھا، انجینئر کی ویڈیو سے نہیں کیا تھا۔ لو سامو، ہاں
تو یہ اس قسم کی گالیاں دیتے تھے. تو میں نے ان سے کہا یہ 1500 علماء نے بیٹھ کے یہ کیوں نہیں لکھا کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ ساروں کی مسجدوں میں نمازیں پڑھیں، ساروں کو چندہ دیں، ساروں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے؟ یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. کہتے یہ تو نہیں لکھا. میں نے کہا آپ کے پیغام پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں جب تک یہ نہ لکھا جائے. اور دیکھیں آج پرائم منسٹر صاحب نے وہی بات کر دی ہے جو ہم کہہ رہے تھے. تو میں پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، شہباز شریف صاحب سے حافظہ اللہ تعالی، کہ پیغام پاکستان میں نا اپنی تقریر کا وہ حصہ ڈلوائیں جو آپ نے وہ تقریر کی ہے. اور انہوں نے کہا جی جید علماء جو ہے نا وہ، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جید علماء تو ایسی بات نہیں کریں گے. نہیں سر، جید علماء یہی بات کریں گے. آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی، فرقہ واریت، ان کا ملک ایسے آگے نہیں چلے گا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ملک ایسے نہیں چلے گا آگے. ملک ویسے آگے چلے گا جس طرح آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان لوگوں کو کان سے پکڑ کے آپ نے سامنے بٹھایا اور وہ دل میں آپ کو گالیاں نکال رہے ہوں گے کہ ہمارے سامنے بیٹھ کے ہمارے بزرگوں کو ذلیل کر رہے ہیں. جی بزرگوں نے یہ سارا کام ڈالا ہے نا. دیکھیں سب سے بڑا فرقہ ہے بریلوی، زیادہ علماء ان کے بیٹھے ہوئے تھے. احمد بریلوی صاحب اس فرقے کے بانی ہیں جنہوں نے 1903 میں منظور الاسلام بریلی میں الگ سے ایک مدرسہ بنایا، کیونکہ 1867 میں دیوبند مدرسہ بن چکا تھا. پیرلل میں انہوں نے اپنا ایک مدرسہ لانچ کیا اور ان کے مدرسے سے متعلقین لوگ بریلوی کہلائے. 1905 میں 1905 میں انہوں نے حسام الحرمین لکھ کے اپنے سوا سارے فرقوں کو اسلام سے نکال کے مرتد واجب القتل ڈکلیئر کر دیا. اور اسی 1905 میں 1905 میں آئنسٹائن، حضرت آئنسٹائن اگر زندہ ہوتے تو میں حفظہ اللہ بھی کہہ دیتا، فوت ہو گئے تو میں رحمہ اللہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ نان مسلم تھے. وہ اپنی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کر رہے تھے، بعد میں جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی انہوں نے پیش کی. تو ظاہر ہے پھر گوروں نے تو وہاں کھڑے ہونا تھا جہاں وہ کھڑے ہوئے، ہم نے یہیں پہ کھڑے ہونا تھا. وہ ہمارے کبھی ساتھی کہتے ہیں شکر کرو انگریز نہیں. آج انگریز ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں کہا جی آج انگریز ہوتا نا تو انجینئر صاحب جیلم تو لاہور بلٹ ٹرین جا رہے ہوں اے ہوندا. یہ افسوس سے کہنا پڑا. اب کہیں ریاست کو خیال آیا کہ ہم نے بھی اس ریاست کو اسی پیٹرن پہ بنانا ہے جو ملک چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں. اس ملک کو جنت بنایا جائے اور اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ فرقہ واریت کا خاتمہ ہے. اسی طریقے سے جو اس وقت کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے. یہ بڑے بڑے مسائل ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو اب سمجھ آ رہی ہے پرائم منسٹر صاحب، کبھی مجھے موقع دیں تو میں ان سارے علماء کے سامنے بیٹھ کے کہوں کہ تمہارے بزرگ کیا کر کے گئے. احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا کہ وہابی یعنی کہ دیوبند اور اہل حدیث، بریکٹ انہوں نے خود کھولی سوال والے نے، اور ساتھ لکھا اہل تشیع، رافضی، نیچری سر سید احمد خان کے ماننے والے، قادیانی اور کرسچنز اور جیوز، یہود و نصارہ، کیا ان کا ذبیحہ حلال ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا. اب اعلیٰ حضرت اگر فرما رہے ہیں تو باقی کسی عالم کی کوئی اوقات نہیں. آج اگر کوئی بریلوی عالم معصوم سی شکل بنا کے کہ نہیں ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں تو مکاری کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت کے ہوتے ہوئے تیری کیا مجال. 1921 میں اعلیٰ حضرت کی ڈیتھ ہوئی ہے بمطابق 1340 ہجری، آج ہے 1447 ہجری، بمطابق 21 دسمبر 2025. بمشکل 100 سال ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت کو دنیا سے گئے ہوئے اپنے بزرگوں کے پاس. ان کے قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی. یہ وہ کتابیں ہیں جو بریلی سے چھپ رہی ہیں اور ہمارے ایکس مرشد باپا جانی، ہاں ان کے تمام مریدین یہ کتاب پڑھتے ہیں، وہ پرنٹ کر رہے ہیں مکتبۃ المدینہ سے دعوت اسلامی والے. یہ میں نے نہیں پرنٹ کی. احکام شریعت میں باقاعدہ انہوں نے جواب دیا اعلیٰ حضرت نے کہ چاہے دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، قادیانی ہو، قادیانیوں کو جو کافر تھے ان کو ان کے ساتھ ذکر کیا، یعنی کہ اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ ان کو قادیانیوں کے برابر سمجھتے تھے. ان سب کا ذبیحہ مردار ہے، خواہ 1,00,000 دفعہ اللہ کا نام لیں. یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. اندازہ کرو، یہود و نصارہ ان کے نزدیک دیوبند اہل حدیث شیعہ سے بہتر ہے. ان کو اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں نہیں جید علماء ایسی بات نہیں کرتے ہوں گے، جناب جید علماء کو جید بنانے والے ایسی بات کرتے ہیں. اور پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت جو ان کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان نوری نے جمع کیے، جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. ان کے بیٹے نے خود وہ ملفوظات لکھے ہیں اعلیٰ حضرت کے سامنے بیٹھ کے، اور شروع کے 3 حصے اعلیٰ حضرت نے خود پڑھے ہوئے ہیں، اور جس حصے سے یہ میں پیش کر رہا ہوں وہ اعلیٰ حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے لفظ بلفظ. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کتابیں بدل گئی، اعلیٰ حضرت کے بیٹے نے ان کے متھے مار دیا. پوچھا گیا کہ یہ وہابی، دیوبندی اور اہل حدیث ان کے پیچھے نماز درست ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ دیوبند اور اہل حدیث کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. وہ کہتے ہیں ان کی تو اپنی نہیں ہوتی، تمہاری ان کے پیچھے کیا ہوگی؟ جو میں کہتا تھا نا کہ بڑوں نے بڑا کام ڈالا ہوا ہے. پوچھا گیا ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں اپنی اکیلے سے؟ وہ کہتے ہیں کفار کی مساجد
مثل گھر کے ہیں. جس طرح گھر میں مجبوراً نماز ہوتی ہے, ان کافروں کی مسجد میں مجبوراً نماز ہو جائے گی, ڈائریکٹ کافر کا. لیکن یہاں ہمیں اعلیٰ حضرت سے اختلاف ہے, کفار کی مساجد نہیں ہوتی ہیں, کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں, اسی لیے ہم قادیانیوں کو مسجد نہیں لکھنے دیتے, بیت الحمد لکھتے ہیں وہ. تو اعلیٰ حضرت آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ اہل حدیث دیوبند اور شیعہ کے جو بیت الحمد ہیں, ہاں ان میں مجبوراً نماز ہو جائے گی.